کہتی ہیں کہ یہ سوال میرے بھائی نے کیا ہے، ان کے پاس مودودی کی تفہیم القرآن ہے جی جس میں یہ ذکر ہے کہ اسلام میں 4 بیویوں کے علاوہ لونڈی رکھنا جائز ہے۔ جی تو سوال کرنے والوں نے ان سے یہ کہا کہ ویسٹرن کلچر جو ہے اس میں رہنے والے بچے اس کے حوالے سے یہ پوچھتے ہیں کہ 4 بیویوں کی کیا جسٹیفیکیشن ہے، اور اس کے اوپر سے یہ لونڈی والا کیا حکم ہے؟ کیا دوسری بیوی لانا پہلی کے لیے انفیئر نہیں اور انسانی فطرت کے خلاف نہیں؟ ٹھیک ہے، اس سوال پر میں نے بہت تفصیل سے مختلف مجالس سوال و جواب میں جو یورپ میں ہوتی رہی ہیں روشنی ڈالی ہے۔ کچھ اس کا مثبت طرز کا جواب ہے، کچھ منفی طرز کا۔ پوچھنے والوں کا جو انداز ہے تاکہ اسلام کا بد اثر پڑے، عموماً اسی لیے پوچھا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بعض دفعہ ایک الزامی جواب بھی دیا ہے۔ پہلے میں اس سے بات شروع کرتا ہوں، مگر یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مولانا مودودی کے ساتھ اس معاملے میں مجھے ہرگز اتفاق نہیں ہے کہ آج کل کے زمانے میں قرآن کریم کے بیان کردہ حالات اطلاق پا رہے ہیں، یعنی وہ حالات اطلاق پا رہے ہیں جن میں لونڈی کی اجازت ہے۔ قرآن کریم تو غلامی کے خلاف ہے، آزادی کا علمبردار ہے، اور جہاں بھی غلامی کی بات ہوئی ہے وہاں خصوصیت کے ساتھ ان جنگوں میں غلام بننے والوں کی کا حوالہ ہے جو اس زمانے کے دستور کے مطابق غلام بنائے جاتے تھے، دونوں طرف سے بنائے جاتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی ایسا انتظام تو نہیں تھا کہ وار کیمپس ہوں جہاں ہزارہا مردوں اور عورتوں کو اکٹھا رکھا جائے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ قیدی تقسیم کیے جاتے تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی۔ اگر اس خصوصی صورتحال کو پیش نظر رکھ کر مناسب حال حکم جاری نہ ہوتا تو سارا معاشرہ کئی قسم کی بدیوں سے بھر جاتا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ مقابل پر دشمن وہی کرتا تھا، اور جب دشمن کسی کے قیدیوں سے ایک سلوک کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ سلوک ان لوگوں کے نزدیک مناسب ہو یا نامناسب ہو، ایک جنگ کا قانون ہے جو ایک جنگ کے عدل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور جنگی عدل کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن اگر تم سے کوئی زیادتی کرتا ہے تو تم اسی حد تک زیادتی کر سکتے ہو، لیکن اسلام میں یہ زیادتی خاص قواعد اور پابندیوں کے تابع رہی ہے۔ پھر بھی وہ دشمن جو اس زمانے میں دوسرے قوموں کے قیدیوں پر دسترس رکھتے تھے، ان پر قبضہ کرتے تھے، وہ طرح طرح کے مظالم ان پر کرتے تھے، اور اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی۔ حالانکہ جنگی عدل کا اگر اطلاق ہو تو اسلام کو بھی اجازت تھی کہ ویسی بہیمانہ کاروائیاں اس حد تک ان سے کریں جس حد تک وہ اپنے ہمارے مسلمان قیدیوں پر کیا کرتے تھے۔ مثلا جنگ کے دوران مسلح کرنا، چہرہ بگاڑنا اور کئی قسم کی بد حرکتیں تھیں، قطعاً اسلام نے ان کی اجازت نہیں دی۔ غلاموں کے متعلق یہ تاکید فرمائی کہ تمہارے پاس ٹھہر ہیں مگر بندے خدا کے ہیں، اور تم امین ہو، تم ان کے بارے میں جواب دہ ہوگے۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جو خود پہنو ویسا ہی ان کو پہناؤ، جو خود کھاتے ہو ویسا ہی ان کو کھلاؤ، اور اگر تم نے ان پہ زیادتی کی تو تم خدا کے حضور پکڑے جاؤ گے۔ جو لونڈیوں والا حصہ ہے اس کی اجازت دینا اس لیے ایک مجبوری تھی کہ یہ لونڈیاں اگر گھروں میں پلتیں اور ان کے بارے میں کوئی ایسی تعلیم نہ دی جاتی تو خطرہ تھا کہ سارے معاشرے میں بعض بدیاں پھیل جائیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو مالک ہے، بیاہ شادی کے قانون تو سب سے زیادہ خدا تعالیٰ حقدار ہے کہ وہ بنائے، بس گناہ کا ایک غلط تصور بعض ذہنوں میں موجود ہے۔ اگر واقعتاً یہ قانون خدا کی طرف سے ہے تو جس طرح شادی جائز ہے اس طرح یہ بھی جائز ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تو حق ہے کہ ایک بیوی کی اجازت دے دے یا 2 بیویوں کی اجازت دے دے، مگر یہ حق نہیں ہے کہ شادی کا ایک اور طریق رائج کر دے۔ بس جو اسلامی قوانین ہیں ان کا ماخذ خدا ہے، اور اگر کسی کو یہ اعتبار نہیں تو پھر اعتراض کا حق ہی کوئی نہیں رہتا باقی،
پھر سیدھا سادہ جواب ہے کہ دشمن اس سے بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، مسلمانوں نے اس سے بہت کم کر لیا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ لیکن کوئی مستقل قیدیوں کو بنانے کا اور بیچنے اور خریدنے کا ایسا نظام قرآن کریم نے جاری نہیں فرمایا جو ہمیشہ کے لیے نسل بعد نسل منتقل ہو سکے۔ اگر کسی لانڈری سے اس کے مالک کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو آزاد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی غلام یہ چاہتا ہے کہ میں آزاد ہوں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو رکھنے کا اور ان کے انتظام کا ایک خرچ ہوا کرتا تھا، اس لیے ہر قیدی کا ایک فدیہ ہوا کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی حکم پابند کر دیا مسلمانوں کو کہ اگر کوئی غلام یہ کہے کہ میں اس وقت نہیں دے سکتا مگر میں کما کے دوں گا، اور مالک انکار کرے، تو وقت کے خلیفہ یا امام کو یہ حق حاصل ہے کہ زبردستی اس کو آزاد کروائے اور یہ دیکھے کہ جس حد تک اس کو توفیق ملے اس توفیق کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنی قیمت ادا کرے۔ پھر ہر قسم کے گناہوں کے میں شرط یہ رکھ دی معافی کی کہ غلام بھی آزاد کرو، اتنے غلام آزاد کرو۔ بس آزادی کی ساری تعلیمیں ملتی ہیں، غلام بنانے کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دیتا سوائے اس جنگ کے جو مدافعانہ جنگ ہو۔ اس میں دشمن پہل کرے گا تو تمہیں موقع ملے گا نا۔ بس ایک ایسا برتن جس میں داخل ہونے کے راستے بہت ہی تنگ ہوں اور شاذ ہوں، اور اس سے نکل جانے کے راستے بہت کھلے کھلے اور بکثرت ہوں، اس میں پانی ٹھہر کہاں سے سکتا ہے؟ بس اگر مسلمان سچے طور پر اسلام کی تعلیم پر عمل کرتے تو کسی غلامی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ بعد میں لوگوں نے اپنے نفس کے بہانے بنا کر غلامی کو جاری رکھنے کے لیے عذر تراشے ہیں، ورنہ حقیقت میں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، فرمایا ہے کہ کسی کو غلام بنانا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرواتے ہوئے ہرگز جائز نہیں ہے جب تک کہ خوریز جنگ نہ کرے۔ تو جنگ بھی معمولی جھڑپ نہیں ہے کہ رستہ چلتے کسی لڑائی ہو گئی تو پکڑ کے غلام بنا لیا، خوریز جنگ کا ذکر ہے، اور وہ جنگ اس میں یہ بات مضمر ہے، شامل ہے، لازماً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدافعانہ ہونی تھی۔ تو جنگ کرنے کا اختیار نہیں ہے سوائے اس کے دشمن ٹھونسے، اور پھر قیدی اس وقت بنانا ہے جب وہ واقعتاً سنگین لڑائی ہو اور خونریز لڑائی ہو۔ تو اس لیے مولانا مودودی صاحب نے جو تصور پیش کیا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم ہرگز یہ بیان نہیں کرتا، اور اس زمانے میں کہیں کوئی ایسی جنگ مجھے نظر نہیں آ رہی جو مذہب کو مٹانے کے لیے جنگ لڑی جا رہی ہو، اور اس میں مسلمان خواتین سے وہ سلوک کیا جا رہا ہو کہ ان کو لونڈی بنایا جا رہا ہو، اور پھر اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو یہ اجازت ہو کہ وہ ایسا ہی کریں۔ اس لیے ایک تو یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا مودودی صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے یہ درست نہیں ہے، اور غلامی کی تعلیم کے متعلق جو غلط تاثرات قائم ہیں ان کو دل سے نکالیں۔ اسلام تو آزادی ضمیر کا اور آزادی انسانیت کا علمبردار ہے، بلکہ جو غلاموں کو آزاد نہیں کرتے ان کے متعلق قرآن کریم میں بڑے سخت لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ فک و رقبۃ کا جو مضمون بیان ہوا ہے، ایسے وقت میں جو سچے مومن ہیں وہ ہیں جو بیکاروں، جو گرے پڑے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، جو گردنوں کو آزاد کرتے ہیں۔ بس آزادی کی مہم کا نام ہی سچا ایمان ہے، اور غلامی مجبوری کے استثناء ہیں، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ چوتھا سوال بھی ہاں، ایک پہلو جو میں بیان کرنا تھا وہ الزامی جواب جو میں دیا کرتا ہوں۔ یورپ عجیب عجیب بھیسوں میں سوال کر، مغرب عجیب شرافت کے لبادے اوڑھ کے سوال کرتا ہے۔ ان کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ عورتیں ہوں تو پہلی بیوی کی دل شکنی ہوگی، لیکن یہ نہیں دکھائی دیتا کہ اتنی بے حیائی ہے کہ ایک شادی کی ایک عورت کو رکھ کر اس کے حقوق ادا کر کے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا تو ان کو وحشت اور بربریت دکھائی دیتی ہے، مگر شادی شدہ عورت ہو یا غیر شادی شدہ ہو، معاشرے میں ہر طرف بے حیائی عام ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہی بات ہے، ایک دفعہ ہمارے کالج میں
ایک بحث ہو رہی تھی اسی طرح لڑکے ان کو عادت ہے ایسے لغو سوال کر کے اسلام سے لوگوں کو بدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک لڑکے نے اپنی طرف سے بڑے طنز کے ساتھ ایک مسلمان سے پوچھا کہ سنا ہے تمہاری 4 مائیں ہوتی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں نے سنا آپ کے 4 فادرز ہوتے ہیں. تو لفظ 4 فادرز پر ایک بڑا اچھا پن تھا کہ ہماری 4 مائیں ہیں تو تمہارے 4 باپ ہوتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ. تو اس طرح تمہاری توجہ نہیں جاتی. ہر جنگ کے بعد ایک سے زیادہ شادی نہ کرنے کے نتیجے میں ان کے معاشرے پہلے سے زیادہ گندے ہوئے ہیں. یہ میں نے اپنی کتاب جو ہے اسلام رسپانس ٹو دا کنٹمپریری ایشوز اس میں تفصیل سے اس بات کو بیان کیا ہے. اگر باقی باتیں پڑھنا ہوں تو وہاں سے پڑھ لیجئے. ظہور مہدی آخر زمان